بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعن عامر الرامی قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسقام فقال ان المؤمن اذا اصابہ السقم ثم عافاه اللہ عز وجل منہ كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرض ثم عفي كان كالبعير أقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لما قالوه ولما أرسلوه فقال رجل يا رسول الله وما الأسقام والله ما مرضت قط فقال قم عنا ولست منا رواه أبو داود۔ عزیز طلبہ، روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس کا ذکر ہو رہا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بار بیماریوں کا تذکرہ فرمایا۔ اسقام سقم کی جمع ہے، بیماری مرض کو کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب بیماری پہنچتی ہے، وہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا اور پھر اللہ عز و جل اس بیماری سے، مرض سے اسے عافیت عطا فرما دیتے، بیماری سے افاقہ فرما دیتے ہیں، تو وہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور مستقبل کے اعتبار سے اس کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آگے منافق کے بارے میں فرمایا، اور منافق جب بیمار پڑتا ہے اس کو عافیت دی جاتی ہے، منافق بیمار سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ اس اونٹ کی طرح جس کو اونٹ والے نے باندھا پھر چھوڑ دیا، اور اونٹ کو معلوم نہیں کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا اور کیوں چھوڑ دیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم میں تو کبھی بیمار پڑا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے اٹھ کھڑا ہو تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اصل میں حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق اور مومن کی بیماری اور تندرست ہونے کو تمثیل کے طور پر بیان فرمایا۔ کہا کہ مومن کی بیماری ایسے سمجھو کہ یہ بیماری نہیں بلکہ اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ، بیماری سے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، اور ایسے سمجھو کہ مزید اس کو یہ بیماری مستقبل کے اعتبار سے اس کے لیے واعظ اور نصیحت کا باعث بن گئی۔ گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بار بار روایت ماقبل میں آ چکی ہے، لیکن مستقبل آئندہ کے اعتبار سے نصیحت مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار کرنے لگتا ہے، اور آئندہ
گناہوں سے بچتا رہتا ہے، گویا یہ بیماری اسے متنبع کرتی رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے میرے گناہ کی وجہ سے یہ بیماری ہے، لہذا توبہ استغفار کریں، اور ہو سکتا ہے کہ بیماری موت تک پہنچا دے، لہذا آخرت کی تیاری کریں، اپنا معاملہ صاف ستھرا کر لیں، لہذا گناہ سے آئندہ بچتا رہے۔ منافق کی تمثیل بیان فرمائی کہ وہ جب بیمار پڑتا ہے تندرست ہوتا ہے تو نہ ماضی کے اعتبار سے اور نہ مستقبل کے اعتبار سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ منافق ہے، تو جب تک اپنے نفاق سے توبہ نہ کرے اس وقت تک اس کی بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ نہیں بنے گی، اور مستقبل کے اعتبار سے وہ بیماری اس کے لیے نصیحت بھی ثابت نہیں ہوتی۔ بس ایسی اتفاقاً بیمار پڑا، ایسی اتفاقاً ٹھیک ہو گیا۔ حضور نے مثال دی کہ دیکھو ایک اونٹ ہے، اب مالک اس کو باندھ دیتا ہے پھر کھول دیتا ہے، اور اونٹ کو پتہ نہیں کیوں باندھا کیوں کھولا۔ ویسی منافق ہے، اللہ نے بیماری میں کیوں مبتلا کیا، بیماری سے کیوں عافیت دی، وہ نہ توبہ کرتا ہے نہ ہی عبرت لیتا ہے، وہ اپنے معاملے کو درست نہیں کرتا، بس جیسے تھا ویسے ہی رہتا ہے۔ مومن کے لیے بیماری ایک بہت بڑی بشارت کی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور منافق کے لیے بیماری سے کوئی اثر نہیں ہوا، لہذا یہ بیماری ایسی اتفاقات کے نتیجے میں آئی گئی۔ تو جب حضور نے مومن اور منافق کی بیماری اور افاقے کو تفصیل سے بیان کیا تو مجلس میں ایک دیہاتی شخص تھا، اس آدمی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم نہیں کہ بیماری کیا ہوتی ہے، میں تو کبھی بیمار پڑا ہی نہیں۔ اس پر حضور نے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، تو ہم میں سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہے، ہم میں سے نہیں یعنی ہمارے دین سے نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسلام پر قائم ہے، کافر تو نہیں ہے، البتہ بیماریوں اور مصیبتوں اور آفتوں کا آنا یہ جو ہماری پہچان ہے، انبیاء سے قریب لوگوں کو طرح طرح کے مصائب سے آزمایا جاتا، تو بیماریوں اور آفتوں کے اعتبار سے تم ہمارے طریقے پر نہیں ہو، یعنی مصیبت کے ذریعے ابتلا آزمائش اور اس میں صبر، اس شعبے اور اس طریقے پر تم نہیں ہو، کیونکہ صحیح مسلمان، سچا مسلمان تو آزمایا جاتا ہے، مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا کہ قم عنا، تم ہم سے الگ ہو جاؤ، یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، ہم میں سے نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بالکل بیماری آئی ہی نہیں اور ایک دم عافیت ہی کے ساتھ رہیں، یہ بھی خالص ایمان والوں اور اسلام والوں کی پہچان نہیں ہے۔ اصل میں یہ مطلب نہیں ہے کہ عافیت رہے تو اس کو ناپسند کیا جائے،
بلکہ مطلب یہ ہے کہ بیماری آئے تو اس پر تسلی رکھی جائے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے میں سے ہے، بیماریاں بھی آتی ہے، صحت بھی ہوتی ہیں۔ دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلتم علی المریض، کہ جب تم کسی مریض پر داخل ہو یعنی عیادت کے لیے جاؤ، فنفسوا له فی اجلہ، نفسو تنفیس سے فعل امر ہے، اس کے معنی تسلی دینا، رنج و غم دور کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی بیمار کی عیادت کو جاؤ، فنفسوا له فی اجلہ، تو اس کی عمر کے سلسلے میں اسے تسلی دو، اس کا غم دور کرو۔ چونکہ انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ جب کوئی بات سنتا ہے تو اس کا اثر لیتا ہے، لہذا اسے مایوس کن بات نہ کہو، بس مر جاؤ گے، بیماری بہت خطرناک ہے، اس میں کوئی بچتا نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کو تسلی والی بات کہنی چاہیے تاکہ اس کا غم دور ہو اور اس کو دلاسا ملے۔ حضور نے کہا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، اس لیے کہ یہ یعنی تمہارا تسلی دینا، غم دور کرنا، یہ کسی چیز کو رد تو نہیں کرے گا، یعنی قضا قدر میں اگر ہے اس کے لیے طے ہے کہ موت آ جائے گی اور یہ بیماری میں کافی دنوں تک مبتلا رہے گا، تو اس کہنے سے فائدہ تو نہیں ہے کہ وہ قضا قدر میں سے کسی چیز کو ہٹا دے، ٹال دے، لیکن فائدہ ہے کہ یطیب بنفسہ، کہ اس کے نفس، اس کے دل کو اس کا کہنا خوش کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو تسلی دینا، دلاسا دینا، مریضوں کی عادت پر کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے بھی یک گنا فائدہ ہوتا ہے کہ جب مریض اس کی بات سنے گا، نیک فالی لے گا، یا کم سے کم اس کو حوصلہ ملے گا، جیسا کہ روایت میں ہے لا باس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے، غم نہ کرو، تسلی رکھو، یہ بیماری تمہارے لیے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے، یا یہ کہ بیماری سے تم پاک صاف ہو جاؤ گے، لہذا عیادت کو جانے والے، تیمارداری کرنے والے، اور ایسے ہی ڈاکٹر حکیم کو بھی چاہیے کہ بیماری چاہے خطرناک سے خطرناک کیوں نہ ہو، بیمار آدمی کو اس سے آگاہ نہ کرے، جہاں تک ہو سکے اس کو تسلی دے، ایسی بات کہے جس سے اس کو امید بن جائے۔ ناتجربہ کار ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، یا کوئی عیادت کرنے والا یا تیمارداری کرنے والا، وہ مایوس کن بات کہہ کے مریض کے مرض کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ نفسیاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تسلی دینے والے طریقے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری قوت دفاع سے دور ہوتی ہے، اور اس طرح تسلی کی بات کہنے سے دفاع کی قوت انسان میں پیدا ہو جاتی، وہ بیماری کی مدافعت کرتا ہے، بیماری سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے بھی اس کے مرض میں افاقہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ، کیونکہ یہ کسی چیز کو یعنی قضا قدر میں سے جو اس کے لیے طے ہو چکا رد تو نہیں کرے گا، البتہ اس کے نفس، اس کے جی کو خوش کر دے گا، لہذا اس کے عمر، اس کی حیات اور اس کے موت کے سلسلے میں اسے تسلی دیتے رہو۔ آگے کی روایت حضرت سلمان بن سعد کی ہے
کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو اس کا پیٹ مار دے، یعنی پیٹ کی بیماری میں جس کی موت آ جائے، لم يعذب فی قبرہ، تو اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا۔ روایت کا مضمون معقول میں آ چکا ہے کہ پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے، لہذا اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ حیضہ کی بیماری ہو جائے، دست کی بیماری لگ جائے، اسی میں مر جائے، تو اللہ اس تکلیف سے، قبر کی تکلیف کو دور کر دیتے۔ لیکن حقوق اللہ کے قبیل سے جو کمی کوتاہی تھی اور اس پر عذاب ہوتا، اسے اللہ معاف کرتے ہیں، مگر حقوق العباد کے قبیل سے جو گناہ ہو گئے، معاملات خراب کیا، کسی کا لینا دینا، قرض وغیرہ ہے، تو جب تک حق والا معاف نہ کرے اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور اس بنا پر اسے عذاب ہوگا۔ تیسری فصل میں حضرت انس کی روایت بیان کی جا رہی ہے۔ واقعہ ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا، کانا غلام یہودی، غلام لڑکا کے معنی میں۔ محدثین نے کہا کہ اس لڑکے کا نام عبد القدوس تھا۔ یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک بار بیمار پڑ گیا، فاتح النبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، یہود اس کی عادت کرتے ہوئے۔ فقاد عند راسی، آپ اس کے سرہانے بیٹھے اور اس سے کہا اسلم، دین اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف نظر کی، وہو عندہ، اس کا باپ بھی وہیں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ فقال، تو باپ نے کہا تھے ابو القاسم، ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر اس کی بات مان لے، یعنی اس کا دین قبول کر لے۔ فاسلم، چنانچہ وہ لڑکا اسلام قبول کر لیا۔ فخرج النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ یقول، درحالے کہ آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کی تعریفیں جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ واقعے سے بہت ساری باتیں بطور فائدے کے معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف جو نظر کی تھی، یہ باپ سے اجازت مانگی۔ وہ باپ اگرچہ یہودی تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اور چونکہ بیٹا بیمار تھا اس لیے اس کے دل میں بھی رقت طاری ہو گئی تھی، نرمی آ گئی تھی۔ خود تو وہ اس دین حق کو قبول نہیں کیا، لیکن اپنے بیٹے کو اجازت دی۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر کسی بات کو حق سمجھ رہا ہو، کسی وجہ سے اگر نہ مان رہا ہو، تو اپنے ماتحتوں کو اس حق کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ معلوم ہے کہ یہودی لڑکا تھا اور آپ اس کی بیماری پر عیادت کو گئے۔ معلوم ہوا یہودی ہو، غیر دین والا کوئی بھی ہو، اس کی عیادت کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں، جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں عیادت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اخلاقی اعتبار سے، اسلامی تعلیم کے اعتبار سے غیر مسلم کی بھی عیادت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ معلوم ہوا غیر دین والے کو بھی اگر اپنی خدمت میں کام پر رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ عیادت کا ادب یہ ہے کہ مریض کے پاس جائے تو بیٹھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے، وہ لڑکا آپ کا خادم تھا، اس لیے آپ نے اس کے سرانے بیٹھے، یہ شفقت کی وجہ سے۔ لیکن چھوٹا آدمی اگر کسی بڑے کی عادت کو جائے تو سرانے نہیں بلکہ پائے بیٹھنا چاہیے، یہ ادب ہے۔ ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمارا کام کر دے رہا تو ہم بھی اس کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھیں، اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ دینی دنیاوی
جس اعتبار سے بھی ہو اس کو فائدہ پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں اس کی بیماری پر اسے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی کہ اس کے لیے ہدایت مقدر ہو جائے، ایمان پر آ جائے اور دنیا سے وہ اس طرح رخصت ہو کہ وہ جہنم سے نجات پا جائے۔ معلوم ہوا کام لیا کھسکا دیا، یہ انتہائی کمظرفی کی بات ہے۔ خادم سے خدمت لے تو جیسے وہ راحت پہنچا رہا ہے اس کی راحت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹے بڑے سے فیصلہ کرنے میں اجازت لے، جیسے کہ لڑکا نے اپنے باپ کی طرف نظر کی تھی، گویا اجازت مانگی تھی۔ اس پر باپ نے اجازت دی اور کہا تھے ابو القاسم کی اطاعت کریں۔ معلوم ہوا کہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے لیے اچھی رہنمائی کرنے کا مزاج رکھنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنا چاہیے، فائدے کا مشورہ دینا چاہیے۔ بھلے وہ اس فائدے سے محروم ہو، لیکن اگر چھوٹے کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے اسے محروم نہ ہونے دے، بلکہ اس کی رہنمائی کرے، اسے اچھا مشورہ دے۔ اسی طرح حدیث پاک سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کوئی غیر دین والا، کفر والا اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہے، لیکن تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی وسعت ضربی مکارم اخلاق کی بات ہے کہ ایک اللہ کے بندے کو جہنم کی آگ سے نجات مل گئی، گویا کہ یہ اس کا نہیں بلکہ اپنا کام ہے، اور یقیناً دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ، دوسرے کے سکھ کو اپنا سکھ سمجھنا، یہی انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اعلیٰ معیار پہ فائز تھے، اس لیے اس یہودی لڑکے کے جہنم سے نجات پر آپ نے الحمدللہ کہا۔ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ایک مسئلہ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نابالغ لڑکا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ایمان معتبر ہوتا ہے۔ چنانچہ احناف کا یہی مسلک ہے کہ نابالغ کا اسلام قابل قبول ہوگا۔ بتایا گیا تھا کہ وہ لڑکا جو یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس لڑکے کا نام عبد القدوس تھا۔ آگے کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو آسمان سے ایک ندا کرنے والا فرشتہ ندا کرتا ہے، طبتا، خوش ہو، وطابا، اور تیرے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے ممشا کا تیرا چلنا اچھا ہو، بھلا ہو، یعنی دنیا میں آخرت میں تیرے لیے جو بھی تیری صحیح ہو وہ خوش آئند صحیح ہو، تیری کوشش ہے ہر اعتبار سے کامیاب ہو۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور تو نے ٹھکانہ بنا لیا جنت میں منزل، مقام، مرتبے کا۔ یعنی بیمار کی عیادت کرنے پر آسمان سے ایک فرشتہ اس طرح ندا کرتا ہے اس کے لیے، اسے خوشخبری دیتا ہے یا اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ الجزاء من جنس العمل، کہ تو نے جیسے اپنے بھائی کی بیماری کر کے اس کے ساتھ بھلا چاہا، آسمان کے فرشتے تیرے لیے بھلا چاہتے کہ تو خوش ہو اور تیرا چلنا اچھا ہو، تابا، اور تو جنت میں منزل اور مرتبے، مقام کو ٹھکانہ بناوے، یعنی دنیا آخرت میں تیرے لیے ہر طرح سے بہتری ہو۔
آگے کی روایت جو ابن عباس کی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا تھے، اس وقت حضرت علی خدمت میں تھے، تیمارداری میں، آپ کے پاس سے باہر نکلے، خرج من عند النبی، کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نکلے، فی وجہ الذی توفی فیہ، اس بیماری تکلیف میں جس میں آپ کو وفات ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ یا ابو الحسن، ابو الحسن کیف اصبح رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی، یعنی آپ پر صبح کیسی گزری؟ ابو الحسن حضرت علی کی کنیت تھے۔ قال، تو حضرت علی نے کہا، صبح بحمد اللہ باریہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح گزری الحمدللہ باریہ، ٹھیک ہونے والے کی طرح۔ باریہ ٹھیک ہونے والا یعنی صحت مند ہونے والا۔ گویا حضرت علی کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی حالت اچھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی دن ہو گیا تھا، پھر حضرت علی نے یہ ایسا کیوں کہا کہ الحمدللہ آپ ٹھیک ہونے والے کی طرح صبح کر رہے ہیں، یعنی ٹھیک ٹھاک ہے؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری پر صحابہ کرام کو کتنا رنج تھا، غم تھا، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب ان صحابہ کرام کو حضرت علی نے حوصلہ اور تسلی دینے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حسن ظن رکھ کر کے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے اندازے کے مطابق حضرت علی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی؟ یا یہ کہ مایوس تو تھے لیکن نیک فالی کے طور پر آپ نے فرمایا تھا الحمدللہ، نیک فال لیتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک ہونے والے کی طرح صبح گزری، اصبح آپ نے صبح کی ہے بحمدللہ، اللہ کے حمد سے ٹھیک ہونے والے کی طرح۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ کیسو خطرناک بیماری ہو، مایوس بھی ہو جائے تب بھی حوصلے والی بات کہنی چاہیے، مایوس کن بات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔